بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک بڑا ہی عجیب سوال پوچھا ہے کسی صاحب نے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کا عادی ہے تو کیا شراب پینے کی وجہ سے انسان پر غسل بھی واجب ہو جاتا ہے؟ واقعی یہ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان پوچھ رہا ہے۔ کچھ وقت پہلے تک بھی مسلمانوں کے درمیان شراب نہایت ہی خبیث اور رذیل چیز سمجھی جاتی تھی، اور بہت ہی حساس ہوا کرتے تھے مسلمان شراب کے مسئلے کو لے کر۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی کر رہے ہیں کہ شراب بھی ایک نارمل چیز بنتی جا رہی ہے بطور خاص مسلم نوجوانوں میں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بھی فیشن سمجھا جانے لگا تو بیجا نہیں ہوگا۔ کتنے ہی ایسے ہمارے نوجوان دوست اور ساتھی ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اب شراب تک پینے لگے ہیں۔ بلکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں اوکھلا میں، یہ خالص بٹلہ ہاؤس اور ذاکر نگر بطور خاص مسلم علاقہ ہے، لیکن کتنے ہی کچرا اٹھانے والوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم جب صبح میں کچرا اٹھانے آتے ہیں اور ڈسٹ بن میں سے کچرا اٹھاتے ہیں تو وہاں شراب کی بوتل بھی ملتی ہے۔ تو یہ نہایت ہی خطرناک صورتحال ہے جو ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے، یعنی یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پی کر مدہوش ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ناجائز حرکت بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ وہ آدمی تو نشہ پی کر مخمور ہو گیا ہے، نشے کی حالت میں مدہوش ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے میری حرکات اور سکنات کیا ہو رہی، میں زبان سے کیا بک رہا ہوں۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے اور نشے مدہوش ہو جاتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، یا یہ کہ میں پوٹی بھی کر بیٹھا ہوں، پاخانہ نکل رہا ہے، اس کو بھی آدمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ غسل بنیادی طور پر 4 چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے، جس کو نائٹ فال کہا جاتا ہے، غسل واجب ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب آدمی اپنی بیوی سے فزیکلی ریلیشن بناتا ہے، میاں بیوی اپنا جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب عورت کو اپنا منتھلی پیریڈ ہوتا ہے تو اس سے جب وہ فارغ ہوتی ہے، فری ہوتی ہے، اس کے بعد عورت پر غسل واجب ہوتا ہے۔ اور چوتھا، جب کسی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے ایک 40 دن تک زیادہ سے زیادہ، یا کسی کو 15، کسی کو 20-25 دن، الگ الگ عورتوں کا حساب ہوتا ہے، تو اس سے جب وہ فارغ اور فری ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی عورت پر غسل واجب ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء اور فقہا نے بطور مستحب کے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو وہ غسل کر لے، اگر وہ پاک ہے تب بھی تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے، مستحب ہے۔ بہرحال ان 4 وجوہات کی وجہ سے تو غسل واجب ہوتا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شراب پینے کا عادی ہے تو اسے اولاً تو پہلی فرصت میں اپنے آپ کو شراب کی عادت سے دور رکھنا چاہیے، جتنا جلدی ممکن ہو اپنے آپ کو شراب کی اس خطرناک صورتحال سے باہر نکال لے، ورنہ اس کا اثر اس کے بچوں پر بھی پڑے گا اور بہت دور تک بات جائے گی۔ یعنی آدمی اس ایک غلطی کے نتیجے میں بہت ساری برائیوں کو کرنے پر مجبور ہوگا، جس کی وجہ سے کئی طرح کے سنگین گناہوں کا وہ آدمی گویا سزاوار ہوگا۔ تو لہذا پہلی فرصت میں تو ایسا آدمی شراب چھوڑے، اور شراب کے بعد نشے کی حالت میں اگر پیشاب یا پاخانہ نکل گیا ہو تو بہرحال پاک کرنا ضروری ہوگا اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، لیکن صرف شراب پینے کے نتیجے میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی بات عرض کی گئی کہ یہ سوال بڑا عجیب سا ہے، اس کا جواب وہ ہے جو ذکر کیا گیا۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور شراب جیسی خبیث اور رذیل عادتوں سے اللہ تعالی ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔